لا إله إلا الله. گزشتہ روز سعودی عرب کے جنوب میں نئے میزائل حملوں کے بعد ایک نئے محاذ پہ جنگ چھڑ چکی ہے، جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں مہنگائی زیادہ ہونے کا سب سے بڑا خطرہ پوری دنیا کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ لیکن آخر یہ کیسے ہوا؟ اب ایران یعنی سعودی عرب کے مشرق کی بجائے اس کے جنوب سے حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو اس کا دراصل گزشتہ روز ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ سب کچھ شروع ہوا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایران کا ایک جہاز تہران سے یمن آ رہا تھا، مہان ایئر کا، جس کے اندر حوثی جنگجو سوار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو ایران شروع سے آخر تک اب تک سپورٹ کرتا ہے اور انہی کے ذریعے وہ اپنی جنگ اس علاقے میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران ان کو اسلحہ دیتا ہے، پیسے کی فنڈنگ اور ہر طرح کی معاونت ایران کرتا ہے۔ گزشتہ روز جیسے ہی یہ جہاز صنعاء ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کے لیے آیا تو یمن کی موجودہ گورنمنٹ نے اس کو وارننگ دی کہ آپ یہاں نہیں لینڈ کر سکتے کیونکہ یہ یمنی گورنمنٹ کے زیر کنٹرول علاقہ ہے۔ جب وارننگ نظر انداز کی گئی تو پھر ایئرپورٹ کے قریب وارننگ شاٹس کیے گئے اور پھر اس جہاز کو الحدیدہ کی جانب مڑنا پڑا جو کہ حوثیوں کا علاقہ مانا جاتا ہے، اور پھر وہاں جا کے اس جہاز نے لینڈ کیا اور اس سے حوثیوں کے بڑے بڑے لیڈرز باہر آئے جو کہ تہران سے واپس آ رہے تھے۔ ایک تو وہ بتاتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ جو ان کے شہید رہبر تھے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، اور دوسرا تازہ ترین ہدایات لے کے واپس لوٹے تھے، اور وہ ہدایات یہ تھی کہ جس طرح آبنائے ہرمز کو ہم نے بند کر دیا ہے، تم لوگ باب المندب کو اسی طرح سے بند کر دو، تو عالمی تجارت کا جو بچا کھچا رستہ ہے وہ بھی تم لوگ بلاک کر دو تاکہ کوئی آپشن نہ بچے۔ اب ذرا سوچئے کہ آبنائے ہرمز کے بعد اگر باب المندب بھی بند ہو جائے تو یہ پیٹرول اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں شاید 50 گنا سے بھی زیادہ اوپر چلی جائیں۔ خیر، جب یہ معاملہ ہوا اور یہ جہاز واپس الحدیدہ پہ لینڈ کر گیا تو اس کے بعد حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوب پہ میزائل حملے شروع کر دیے گئے، جسے سعودی دفاع نے روک لیا۔ اب سعودی عرب پہ انہوں نے میزائل حملے کیوں کیے؟ کیونکہ حوثی یہ مانتے ہیں کہ یمن کی موجودہ حکومت کے پیچھے سعودی عرب ہے۔ حالانکہ یمنی حکومت نے کہا کہ یہ حملے ہم نے کیے ہیں، لیکن حوثی اس کو نہیں مانتے، اور بڑی حد تک یہ لاجیکل بات بھی ہے کہ شاید یمنی حکومت کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں جو سعودی عرب اسے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہہ لیجئے، یمن کی موجودہ سرکاری حکومت جو کچھ بھی کرتی ہے اس کا الزام، اس کی پشت پناہی سعودی عرب پہ ہی لگتی ہے، جیسے کہ حوثیوں کا کوئی بھی عمل ایران سے لنک کر دیا جاتا ہے۔ تو حوثیوں کے جہاز یا ان کے علاقے کو ٹارگٹ تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جواب میں سعودی عرب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ابہا ایئرپورٹ پہ یہ ہو گیا، فلاں علاقے میں یہ ہو گیا۔ یہ ساری پرانی ویڈیوز ہیں جب پہلے حوثیوں کی جانب سے اٹیکس ہوا کرتے تھے۔ ابھی کی صورتحال بالکل نارمل ہے۔ ابہا ایئرپورٹ پہ چند فلائٹس مؤخر ضرور کی گئی ہیں، لیکن کوئی حملہ نہیں ہوا، بلکہ جو میزائل داغے گئے تھے ان کو ایئرپورٹس اور شہری حدود سے باہر ہی گرا دیا گیا ہے۔ لیکن خطرہ ابھی باقی ہے۔ سعودی عرب کے جنوب میں رہنے والے سائرن کی آواز سننے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ جگہ یعنی کسی شیلٹر کے نیچے منتقل ضرور کر لیں۔ کسی پینک کی ضرورت نہیں ہے، اور جنگ کے ان دنوں میں کوئی ویڈیو بنا کے پبلش نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پہلے ہی بہت سے لوگ جیل میں قید ہیں کیونکہ انہوں نے ویڈیوز بنا کے ان کو لائیو کور کیا یا اپنے سٹیٹس وغیرہ پہ لگایا اور وہ مشکل میں پڑ گئے۔ تو سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت بہت مشکل میں ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ باب المندب بھی بند ہو گیا تو پھر جو ہے وہ ایک قحط کی طرف جائے گی دنیا، اور جن کے پاس ایسٹس ہیں ظاہری بات ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح، ان کے تو مہنگے ہو رہے ہیں، وہ زیادہ منافع کما لیں گے، لیکن ان کو بھی مسئلہ ہے کہ آخر انہوں نے بھی جہاز گزارنے ہیں، انہوں نے بھی جو راستہ ہے اس کو تو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ کی اس وقت بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ آبنائے ہرمز پہ 20% ٹیکس لگانے کے بعد اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پہ بھی ٹیکس بڑھا دے گا، اور شاید باب المندب پہ بھی سیکیورٹی دینے کے لیے ٹیکس بڑھا دے، اور اس کے لیے بڑی سوٹیبل کنڈیشن ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے یہاں پہ لے کے آئے اور بحفاظت شپس کو گزارے اور ان سے بھتہ وصول کرے یا ٹیکس وصول کرے۔
تو خیر ایران نے جو کچھ کیا وہ سمجھتا ہے اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہاں حوثی بھی یہ کریں گے تو اس سے مزید تباہی ہوگی، مزید جنگ ہوگی جو کسی کے فائدے میں نہیں بلکہ انسانوں کے قتل کا سبب بنے گی۔